انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی جوانی کی سرائی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے، جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی تہجد تک پہنچ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لے تو انسان کو تکبر کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کے یا بستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے یا جس کی طلب سچی ہو۔ گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا سچا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی نیت اور طلب سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردی کی یا بستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدے کے ساتھ تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دین کے اجالوں میں بدل دوں گا۔ تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دین کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے
اور آپ کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کے کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں یا آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ تہجد شروع کر دیجیے۔ تہجد کی نماز میں آپ کو وہ سکون ملے گا جس کے لیے آپ پورا دن پریشان رہتے ہیں اوور تھنکنگ کر کے۔ وہ آدھی رات کی 10 منٹ آپ کے پورے دن کی دوا کا کام کرے گی۔ نہ کوئی ٹینشن آپ کے قریب آئے گی اور نہ ہی کوئی مایوسی آپ کو چھوئے گی۔